مذاکرات میں طاقت کے تمام مراکز کو شامل کریں، یہ اکیلے سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز، کہا بات چیت کا ہرگز مخالف نہیں، لیکن کوئی بتائے کہ 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو گئی؟ کسی نے تعویذ کیا یا پھونک ماری کہ کمیٹی بن گئی، پھیرے لگنا بھی شروع ہو گئے۔ ایاز صادق کو مخاطب کر کے بولے اسپیکر صاحب کہ پی ٹی آئی سے خصوصی تعلقات ہیں، مذاکرات تو کرا رہی ہیں، خیال کرنا رول نہ جانا، وارننگ دے رہا ہوں، ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہونا۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ایاز صادق نے کہا جس جماعت نے 4.25 سال بات کرنے سے انکار کیا، انہوں نے مجھ سے اپیل کی، تلخیاں اپنی جگہ، لیکن بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں میثاق جمہوریت پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ نام نہاد حکومت ذمہ دار ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہیں، بانی پیچھے اپنے لیے گنجائش ڈھونڈ رہی ہیں۔ بانی کا اصولی موقف ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں۔ مذاکراتی کمیٹی اس موقف کے دائرے میں رہے گی۔ ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، غیر جمہوری طریقے کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر چل رہی ہے، حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ نواز شریف، بانی اور زرداری ساتھ بیٹھ جائیں، وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی تجویز، کہا یہ تینوں ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کا بحران 70 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ ہم پورے خلوص نیت سے مذاکرات کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے غلطیوں کو تسلیم کیا جائے۔ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے سیاست میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی سے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا جیسے ہمیں نکال رہے ہو خود بھی ایسے نکلو گے۔ طوطی کی آواز پہلے کوئی سنتا تھا نہ اب سنتا ہے۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی نہیں، باجوہ اور ثاقب نثار نے ڈالا۔ امریکہ کو بانی پی ٹی آئی سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی نظر پاکستانی ایٹمی اور میزائل پروگرامز پر ہے۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ فیصلے کرے۔ کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو وفاقی رائے سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ پیپلز پارٹی سمیت دوسری جماعتوں کی بھی رائے لی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا وفاق نے پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا اس پر مکمل عمل نہیں ہوا۔ بامانی مذاکرات سے صوبوں کے مسائل دور کر سکتے ہیں۔ معاہدے میں طے کیا تھا صوبوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ میں نے بھی سنا ہے معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے، تیز ترین معاشی ترقی کے لیے تیز ترین انٹرنیٹ ضروری ہے۔ ایسی انٹرنیٹ سپیڈ سے سرمایہ کاروں کو کیسے راغب کریں گے؟ کراچی میں دھرنوں نے زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ ایمبولینس پھنس گئی، مریضوں کو اسپتال لے کر جانا دشوار، ایک سے دوسری پھر تیسری سڑک، لیکن کہیں جانے کا راستہ نہیں۔ کرم کے مسئلے پر ملک کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کی مختلف سڑکیں 3 روز سے بند، 12 مقامات پر دھرنوں سے بدترین ٹریفک جیم، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ شارع فیصل، ناطق خان، گلستان جوہر، گلشن اقبال، نمائش چورنگی، رضویان چولی، 5 اسٹار چورنگی پر دھرنوں سے شہریوں کا جینا محال، پروازیں چھوٹ گئیں، ریلوے اسٹیشن جانا دشوار، روزگار پر جانے والے پریشان، گھر سے دفتر پھر دفتر سے واپس جانا کڑا امتحان بن گیا، ٹرانسپورٹرز بھی دہائیاں دینے لگے۔ شارع فیصل، نمائش اور دیگر شاہراہوں کو بند کرنا مناسب نہیں۔ احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میر کراچی مرتضی باب کہتے ہیں بدقسمتی ہے ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ احتجاج کرنا ہے تو مزار قائد کے برابر میں گراؤنڈ ہے، وہاں بیٹھ جائیں۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ، فریقین میں اسلحہ جمع کرانے پر تحفظات کے باعث معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ایک فریق کو بھاری اسلحہ قومی افسران کے پاس جمع کرانے پر تحفظات ہیں۔ ایک فریق کا کہنا ہے ایپکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کیا جائے۔ جرگہ اراکین کا کہنا ہے بہت سے نکات پر فریقین متفق ہیں۔ راستوں کی بندش کے خلاف پارا چنار میں 5 مقامات پر دھرنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے جب تک سڑکیں نہیں کھولی جاتی دھرنا جاری رہے گا۔
مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام علی کہتے ہیں کرم میں ادویات دی جا رہی ہیں۔ پاراچنا ڈی ایچ کیو میں اب تک تاریخ کی سب سے زیادہ او پی ڈیز ریکارڈ کی گئی۔ جب تک راستے نہیں کھل جاتے ادویات کی سپلائی جاری رہے گی۔ قلعہدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا، عمر ایوب نے دعویٰ کیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں قمر باجوہ نے کہا تھا ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہیں۔ اسد کیسر نے کہا پڑوسی ملک سے حالات کشیدہ ہوں گے تو دہشت گردی بڑھے گی، کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے، امن کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات فتنۃ الخوارج کے 20 سے زائد 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کیا۔ افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجیوں افغان طالبان کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مرکز میں ورکنگ ریلیشن ہے، صوبائی معاملات پر الگ موقف ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقات کا باضابطہ پیغام نہیں ملا، وہ ملنا چاہیں گے تو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے، ہم نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا۔ 26ویں ترمیم میں ہم نے شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا۔ مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے لاڑکانہ میں جے یو آئی وفد کی ملاقات۔ صدر مملکت اور بلاول کی مدارس بل پر فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ راشد سومرو کا سندھ میں امن و امان پر تحفظات کے ساتھ بلاول بھٹو کی امن و امان کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کو اقدامات کی ہدایت۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور بھی موجود تھیں۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بلنگ نظام میں شفافیت کے لیے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا ڈسپوز کے سی ای اوز کی تعیناتی میں سست روی پر ظاہر تشویش۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چاہتے ہیں 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکل آئے۔ بانی پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو فرانسک آڈٹ سے بچایا۔ مزید 16 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں گرفتار چور گینگ کا سربراہ ڈپٹی میئر کا بھانجا نکلا۔ سخی پیر اور ایسٹ ایکشن پولیس نے مشترکہ کارروائی کے دوران 2 رکنی چور گینگ کو گرفتار کیا۔ گروہ گھروں میں چوری کی وارداتیں کرتا تھا۔ گرفتار ملزمان میں رضوان قریشی اور شجاعت راجپوت شامل۔ پولیس کے مطابق گرفتار رضوان قریشی ڈپٹی میئر حیدرآباد صغیر قریشی کا بھانجا ہے۔ ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات، پرائز بانڈ اور نقدی برآمد۔ کانیوال میں کپڑے کی دکان کی ٹرائل روم میں خواتین کی ویڈیو بنانے والا گرفتار۔ پولیس نے مون رضا کے موبائل فون سے 100 سے زائد خواتین کی ویڈیو برآمد کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے دکاندار نے ٹرائل روم میں سوراخ کر رکھا تھا۔ 6 ماہ سے ملزم کپڑے تبدیل کرنے والی خواتین کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ان ویڈیوز کے ذریعے وہ خواتین کو بلیک میل کرتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سرگودا میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے اغوا، سیکنڈ ایئر کی 2 طالبات 3 ماہ بعد بازیاب والدین کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے بیرون ملک لڑکیاں فروخت کرنے والے گروہ نے 2 طالبات کو اغوا کیا۔ گروہ کا سرگنا گرفتار، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ڈی پی او نے بتایا گروہ کے پاس دیگر لڑکیوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ لیا میں پسند کی شادی کرنے والے نے 8 ماہ کی حاملہ بیوی کو قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی۔ پولیس نے ملزم خالد حسین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
یونان کشتی حادثے کی تحقیقات، FIA کے 31 افسران اور اہلکار مشتبہ قرار، نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ گجرانوالہ میں جعلی پاسپورٹ اور ویزے بنانے والی پرنٹنگ پریس پکڑی گئی، 31 غیر ملکی پاسپورٹ اور دیگر سامان برآمد۔ ضیاء الرحمان اور اعجاز احمد گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے ملزمان انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کا حصہ ہیں۔ جڑاوالا روڈ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ عبدالرحمان گرفتار۔ ملتان میں انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث نرس پکڑی گئی۔ نشتر اسپتال میں تعینات ملزمان نے بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر شہری سے 34 لاکھ سے زائد بٹورے۔ روسی صدر نے آذربائیجان کے طیارے کو حادثے پر معافی مانگ لی۔ پیوٹن کا آذربائیجان کے ہم منصب کو فون، کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا۔ چیچن دارالحکومت کے ساتھ دیگر شہروں پر بھی یوکرینی ڈرون حملہ آور تھے۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، ذمہ دار افراد کو سزائیں دیں گے۔ 2 دن پہلے آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں سے جاری یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا آج اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انتظامیہ کسی بیرونی اشارے پر مارچ روکنے کی کوشش نہ کرے۔ مارچ روکنے کی کوشش کی گئی تو نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا۔ صہیونی حرم شریف کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی ملکوں کو آگے آنا چاہیے۔ دہشت گردی کا سب سے بڑا پروموٹر امریکہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی۔ کمال عدوان اسپتال کو آگ لگا دی۔ بمباری سے 50 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں طبی عملے کے 5 اراکین شامل۔ اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت متعدد اراکین زیر حراست۔ بستی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث بے گھر فلسطینیوں کے لیے امداد اب تک بحال نہ ہو سکی۔ اسکردو سمیت بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری، موسم شدید سرد ہو گیا۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت -10 اور بالائی علاقوں میں -15۔ آزاد کشمیر کے علاقے رابلہ کوٹ اور گردنوا میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت -3 تک گر گیا۔ کڑاکے کی سردی، آبشار اور جھیلیں جم گئیں۔ چین کے صوبے شنشی میں قدرت کا حسین نظارہ، سخت سردی اور ٹھنڈی ہواؤں نے بہتی آبشار جما دی۔ دل فریب مناظر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔